السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم نئے نئے ناول لے کر آپ کے سامنے ایسے ہی پیش ہوتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول ہے میں ہوں ہیرو تیرا بائے ہینا ابرار۔ اس سے اگلی صبح کا قصہ تھا۔ وہ گھر سے بغیر ناشتے کے لیے نکلا تھا کیونکہ صبح ہی صبح چوزے کے دم توڑنے کی خبر اس تک بطور خاص پہنچ چکی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ ابھی بھی بیزار سا دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہیرو؟ فوری سوال پوچھا گیا۔ قتل، جواب بھی فوراً ہی دیا گیا۔ وہ تینوں اچھلے۔ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ دیکھو کہیں بخار تو نہیں؟ حمزہ نے فوراً پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ شرجیل جھنجھلا کر اسے پرے کیا۔ بند کرو یہ اداکاری کمینوں، تم سب پر گزرے گی تب پتہ چلے گا جناب۔ آپ کوئی بکواس کریں تو ہی سمجھ آئے گی نا؟ سعد نے پوچھا۔ کل میرے ہاتھوں اس کا لاڈلا چوزا اپنی آخری کلام گاہ پہنچا، مگر اللہ گواہ ہے یہ قتل مجھ سے دانستگی میں ہوا۔ وہ میری بائیک کے نیچے آ گیا تھا۔ خدا گواہ ہے میں نے اسے دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور شہید ہو جاؤ۔ اس چوزے پر فاتحہ پڑھ لو میرے دوست، جو ہونا تھا ہو چکا۔ حمزہ نے تسلی دی۔ یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں لڑکی ہونے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اپنے ہیرو کے دل تک رسائی کے لیے کبھی معدے کے راستہ کا انتخاب کرتی ہیں تو کبھی اپنے سلیقہ مندی اور ہنرمندی کے ذریعے ہیرو پر اپنی قابلیت کی دھاک بٹھاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو سچ دھج کے یا پھر حسن بے پناہ سے ہیرو بیچارے کے دل کو گھائل کرتی ہیں۔ اس پر اداؤں اور شوخی کا تڑکا، واہ! سعد نے اتنے مزے سے نقشہ کھینچا کہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھائی وہ اور زمانوں کی ہیروئنیں ہوا کرتی تھیں، آج کے دور کی لڑکیوں کی اسکن کھانے پکانے سے خراب ہوتی ہے۔ اچھا کھانا کھا تو سکتی ہیں، پکا نہیں سکتی۔ وہ سلیقہ مندی اور ہنرمندی تو خواب ہوئی۔ حمزہ نے حقیقت پر روشنی ڈالی۔ اب ایسا بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی۔ سعد کو اعتراض ہوا۔ یہ بتا شرجیل، تو کس ادا پر فدا ہوا؟ بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے تب سے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ میری ہیروئن تو ہے لیکن شاید میں اس کا ہیرو نہیں، نہ ہی سر توڑ کوشش کے بعد بن سکا۔ وہ اپنے غرور میں بگڑی اور میں اس کے پیار میں اندھا۔ نہ جانے یہ روگ کب سے میری جان کو لگا ہے، تب سے جب ہم ساتھ کھیلتے تھے، یا تب سے جب اس نے میرے بالوں کو کھینچ کھینچ کر ہنستے رہنے کا مشغلہ اپنا لیا۔ وہ اکثر معصوم بنی مجھ کمزور پر اپنی وزنی بیگ لاد دیا کرتی تھی۔ جانتا نہیں وہ کون سی حسین ساتھ تھی جب یہ واردات ہوئی اور میں گوٹے گوٹے اس کے پیار میں ڈوب گیا، اور کب یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کا ہیرو بننا ہے۔ شرجیل کے چہرے پر ایک خوشگل مسکراہٹ تھی۔ پر مسئلہ تو یہ ہے نا، ہیروئن بننا چاہتی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، بنے گی ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہمارا شرجیل لاکھوں میں ایک ہے۔ حمزہ نے آنکھیں چڑھا کر تنقیدی نظروں سے شرجیل کو دیکھا۔ اونچا، لمبا، ہینڈسم، قابل، سگھڑ، وفادار، سلیقہ مند۔ 1000 میں نہ صحیح تو 200 میں صحیح، اس پر مرنا نہ صحیح، اسے مارنا تو شاید پسند کریں گی۔ تینوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اتوار کے دن روشن صبح ہر سو چھائی تھی۔ ہر چیز نکھری اور صاف ستھری محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھی فریش سا لان میں آ گیا۔ لان میں کرکٹ کا زبردست میچ چل رہا تھا اور اسے بھی شمولیت کی دعوت دے دی گئی۔ ٹھیک ہے میں بھی کھیلتا ہوں، مگر پہلے اس میچ کو تو ختم کرو۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کا دور ابھی چل رہا تھا، اس لیے خواتین کچن میں مصروف تھیں۔ اس نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اندر سے ناشتہ آیا۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے میچ دیکھنے لگا۔ اس کا ناشتہ ختم ہوتے ہی میچ بھی ختم ہو گیا اور نئے میچ کے لیے ٹیم بننے لگی۔ شرجیل کی ٹیم فیلڈنگ کر رہی تھی۔ وہ بھی شاید ابھی ابھی اٹھی تھی اور شور سن کر لان میں ہی آ گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتوار کے دن سب اپنی مرضی سے جس وقت چاہے اٹھتے تھے۔ اس کا شاید ابھی سونے کا ارادہ تھا لیکن ان کے شور نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر غیر دلچسپی سے میچ دیکھنے لگی۔ عمر نے اسے بھی کھیلنے کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ آس پڑوس کے بچوں سمیت اس کے گھر کے بچے بھی سارے ہی کھیل میں مصروف تھے۔ شرجیل نے ایک خوش شکل سی مسکراہٹ اس کی سمت روانہ کی، لیکن اس کا منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ ابھی چوزے کا بچھڑنے کا غم تازہ تھا۔ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ ملے تو اگلی مسکراہٹ ٹرائی کرنی چاہیے۔ وہ اسے اگلی سے اگلی مسکراہٹ ٹرائی پر ٹرائی کر رہا تھا لیکن بات نہیں بن رہی تھی۔ ادی کی ساری ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی۔ شرجیل کی ٹیم سیٹنگ کرنے لگی تھی۔
حور شمائل نے وہیں پر سنڈے میگزین اٹھایا اور اس کو پڑھنے لگی۔ شرجیل نے دور سے کھڑا اس کا جوش دیدنی تھا، مگر اس کی قسمت وہ شاید خراب تھی۔ کوئی زبردست سا چوکا چھکا نہیں لگ رہا تھا، شاید اس پر عجز سوار تھی۔ حور شمائل بھی کبھی کبھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتی تھی، اور یہ لگا چھکا۔ ایک دم بڑھ جانے والے شور پر اس نے دیکھا سب بچے اچھل رہے تھے۔ شرجیل نے چھکا مار کر گیند پڑوسیوں کے ہاں پھینکی تھی، اس لیے ٹیم والے بہت خوش تھے۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا، شرجیل بھی اسی سمت دیکھا اور شمائل کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ اس نے چہرے پر مزید کلفتی پیدا کی اور میگزین سائڈ پر ٹیبل پر پھینک دیا، اٹھ کر چلی گئی۔ شرجیل نے اسے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ اگلی گیند کی سمت متوجہ تھا۔ اس نے بیٹ گھمایا اور سب کی نظریں فضا میں بلند ہوتی گیند پر تھیں۔ پرجوش نعرے لگے، تالیاں بجائی گئیں۔ اگلے ہی لمحے حور شمائل کو لگا پہاڑ اس کے سر پر گرا ہے۔ شور یکایک تھما اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ گیند سیدھی آ کر شمائل کے سر پر لگی تھی۔ شرجیل بیچارے کو ہیرو سے زیرو بننے میں وقت نہ لگا۔ اب بس حور شمائل کے چہرے کو دیکھنا باقی تھا، کیونکہ ابھی اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، اور جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا وہ جان گیا اس کو ہیرو بن جانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شرجیل اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے کرکٹ کھیلنے کی حامی بھری تھی۔ پہلے ہی ستارے گردش میں تھے، اب تو گول گول گھوم رہے تھے۔ کبھی وہ خود کو لعنت ملامت کرتا تھا، کیا ضرورت تھی اس نکچڑی پر دل ہارنے کی جو اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ پہلے پہل تو سیدھا جا کے اظہار محبت کر دے، پھر نتائج پر نگاہ گئی تو جھٹ توبہ کر لی۔ اور حور شمائل ڈراموں، فلموں اور ناولوں کے ہیرو سے تو بن آنکھوں سے بھی نظر آتے تھے، مگر حقیقی زندگی کا ہیرو اسے چشمہ لگا کے بھی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ہیرو کی ایک مسکراہٹ بھی نظر آتی ہے، وہ تو پتھر تھی پتھر۔ اسے بچپن کا واقعہ بخوبی یاد تھا جب ہوم ورک کرتے ہوئے شمائل نے اس سے مدد مانگی تھی۔ وہ اس سے ایک کلاس پیچھے تھی، مگر دونوں ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ شرجیل تم میرے لیے یہ مضمون لکھ دو، ٹیچر نے کہا ہے سب کا ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے، پلیز لکھ دو اچھا سا۔ اس نے ایسی معصوم صورت اور آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے حامی بھر لی، میرے لیے ایسا مضمون لکھنا جیسا کہ کلاس میں کسی کا نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر کہہ کر چلی گئی۔ شرجیل نے اس کی کاپی اٹھائی، چند لمحے سوچا اور پھر لکھنے لگا۔ اوہو، ایسے تو ٹیچر کو پتہ چل جائے گا یہ شمائل نے نہیں لکھا۔ اس نے حور شمائل کا بیگ ڈھونڈا، اس میں سے اردو کی کاپی نکالی، چند لمحے اس کی لکھائی کو غور سے دیکھا، پھر لکھنے لگا۔ اس نے بہت دل جمعی سے مضمون مکمل کیا۔ اگلے دن نتائج بھی سامنے آ گئے اور نتیجہ ایسا تھا کہ شرجیل بیچارے کی آنکھیں ابھر پڑیں۔ چھٹی کے وقت شمائل کی آنکھیں سرخ سی تھیں۔ اس نے پوچھا، مگر شمائل نے مزید منہ پھلا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ابھی یونیفارم بدل رہا تھا جب امی حضور کے پاس اس کی طلبی ہوئی۔ ایسی طلبی اس وقت ہوتی تھی جب اس نے ٹیسٹ خراب کیا ہوتا ہو یا اسکول سے شکایت ملتی تھی۔ جب وہ وہاں گیا تو ایک عدالت لگی ہوئی تھی، وہ مجرم وہی تھا۔ امی، بڑی امی پوچھیں اس سے کیوں کیا اس نے ایسا؟ مجھے ٹیچر نے ساری کلاس کے سامنے ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک چھوٹے بچے سے مضمون لکھوایا، کتنی گندی لکھائی میں لکھا ہے اس نے۔ حور شمائل نے کاپی نکال کر امی کے ہاتھ میں دی۔ میں نے تو تمہاری رائٹنگ کو کاپی کیا تھا تاکہ تمہیں ٹیچر، وہ منمنایا، میری رائٹنگ ایسی ہے؟ حور شمائل کو گہرا صدمہ پہنچا۔ یعنی میری رائٹنگ؟ اف، بقول ٹیچر کے یہ رائٹنگ تو ایسی ہے جیسے ٹیونٹی نے سیاہی میں غوطے لگانے کے بعد صفحے پر چہل قدمی کی ہو۔ شرجیل، یہ تم نے لکھا ہے؟ اب امی نے مضمون پڑھ لیا تو اس کا کلاس کا آغاز ہوا۔ امی نے دانت کترایا اور حور شمائل نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بڑی امی کی تو حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ ان کے قابل ہونہار ثبوت نے لکھا ہے۔ مضمون کے چند جملے، چیدہ چیدہ جملے یہ تھے: ہمارا گھر بہت پیارا اور بڑا ہے، سب کے الگ الگ کمرے ہیں، ہم اسٹور روم بھی سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر تب جب امی اور بابا کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت: ہمارا کچن بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارے برتن ہیں، ہم برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور امی دادی کا غصہ بھی انہی توڑ کر نکالتی ہیں۔ امی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہمارے گھر میں، پھر سے غسل خانے بھی ہیں، اوروں کے گھروں میں نہیں ہوتے کیا جو سارے کے سارے خوبصورت ہیں؟ استغفراللہ! مگر اس کونے والے میں ہم بچے چھپائی ہوئی کھانے کی چیزیں بھی کھاتے ہیں، وہاں کسی کے آنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ بس، یہ ٹو مچ ہو گیا، اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سنا تو تھا مگر اتنا کڑوا، اف۔ پھر جو ہوا وہ در و دیوار نے دیکھا سنا مگر برداشت ہمارے ہیرو نے کیا۔ اس نے تو نیکی کی تھی مگر نیکی کا ایسا انجام۔ امی، شمائل نے کہا تھا میرا مضمون سب سے منفرد ہونا چاہیے، اس لیے میں نے ایسا لکھا۔
آپ ہی تو کہتی ہیں سچ بولنا چاہیے۔ بڑی امی تو ہاں کرنے کے لائق رہی نہ تھی، نہ کہ اب کیا کہتی ہیں بیٹا سچ بولنا چاہیے، مگر لکھنا ہمارے ہیرو کے ہیروئن کا ہر کام بچپن سے الٹا ہی ہوتا گیا۔ اس واقعے کو یاد رکھتے ہوئے حور شمائل نے پھر کبھی اس سے مدد نہیں مانگی تھی۔ ویسے بھی بڑے ہو کر دونوں مضمون ایک سے نہیں رہے تھے۔ اب بھی جب وہ کبھی اپنے لکھے مضمون کے بارے میں سوچتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے شمائل کی کلاس میں درگت بنی اور شمائل کی وجہ سے اس کے گھر میں۔ آج کل وہ یونیورسٹی سے فارغ تھا، فائنل امتحان ہونے والے تھے، اس لیے آج کل آرام سے 12 بجے جاگتا اور دن بھر پڑھائی تو خاک کرنی ہوتی تھی، بس مٹر گشت کرتا رہتا تھا۔ آج خوش قسمتی سے چاچو کی گاڑی ہاتھ لگی تھی۔ گاڑی تو نئے ماڈل کی نہیں تھی، مگر خیر 4 پہیوں سے چلنے والی تو تھی۔ دوپہر کے بعد اپنے ایک دوست کے ہاں جانے کا ارادہ تھا۔ تیار ہو کے جب باہر نکل رہا تو حور شمائل کو لان میں بیٹھے دیکھا، گلا کھنگالتا وہیں آ گیا۔ امی ایک دوست کے ہاں جانا ہے، رات کو واپس آؤں گا۔ وہیں سے پکار کر امی سے کہا، ایک اچٹتی سی نظر اس پر بھی ڈالی، وہ بھی تیار سی لگ رہی تھی۔ میگزین کے ورق پلٹتے ہوئے اس نے اس کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس نے بالآخر سوال کو باہر آنے کی اجازت چاہی۔ حور شمائل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب ملا تھا۔ اس کا دل چاہا اب منہ بند کر لے، مگر اف، یہ دل بھی کہاں؟ اس نے سرسری سے پوچھا۔ اس پر اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اب کی بار میگزین بند کر کے اس کے خاصی فرصت سے دیکھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے بظاہر مصروف تھا۔ میری ایک دوست کی منگنی ہے، کہو تو چھوڑ دوں؟ ایک لمحے کو نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کس چیز پر؟ پوچھا گیا۔ جہاز لے جانے سے تو رہا، ظاہر ہے گاڑی پر۔ اپنی گاڑی تو تمہارے پاس ہے نہیں، اگر چاچو کی گاڑی لے جانے کا ارادہ ہے تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، گاڑی خراب کھڑی ہے اور تمہاری اس کھٹار سی موٹر بائیک پر نہیں جاؤں گی، جس پر بیٹھنے کے لیے اگر کوئی مجھے پیسے بھی دے تو نہ بیٹھوں۔ اس نے چبا چبا کر کہا۔ پتہ نہیں کس بات کا غصہ نکالا تھا اس پر، اور ٹون فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ توبہ، یہ لڑکی اس کی زبان نہیں تلوار ہے، کیسے کٹے گی اس کی سنگ دلی۔ شرجیل جانا، اب امتحان ہوئے اور انجام کو بھی پہنچ گئے۔ شرجیل کا شمار ان طالبوں میں ہوتا تھا جو پرچے کے رات بیٹھ کر دل لگا کے پڑھتے تھے اور پھر پیپر دیتے تھے اور کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی، اس لیے ان دنوں اپنی تھکاوٹ اتار رہا تھا۔ اس کا مسئلہ جو اس کے ساتھ تھا وہ بڑا تھا، محض باقی تھا۔ اب تو اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ اس دن بطور خاص امی نے اسے بلایا، دروازہ بند کر کے کمرے میں اپنے روبرو بٹھایا۔ اس کے خیال میں معاملہ کچھ مشکوک سا تھا، کیونکہ امی اور یہ انداز اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شرجیل، تم سے ایک بات پوچھنی تھی، امی نے مدعا بیان کرنے سے پہلے گویا اسے آگاہ کیا۔ جی جی امی۔ وہ سر جھکا کر غور سے سننے لگا، اندر ہی اندر حیران بھی ہو رہا تھا، مگر امی پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں تمہارا رشتہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے ایک جگہ طے کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بلی نے تھیلے سے سر نکال لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ اچھلا، حیرت سے منہ کھلا، مگر کہا کچھ نہیں۔ امی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ امی اس طرح کچھ پوچھیں گی۔ اس کی نظروں میں اپنی بچپن کی محبت کا خیال آیا۔ ساری کوششیں اس نے کی تھیں، ان ساری کوششوں کا نتیجہ اس کی محبت کا سفر بہت خطرناک تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، ہر دفعہ اس معصوم کا دل ٹوٹا تھا۔ چند لمحے سوچا اور پھر اس نے مشرقی لڑکی کی طرح امی ابا کی پسند پر سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کسی نہ کسی کو تو اس روایت کو قائم کرنا تھا تاکہ زمانے میں مثال تو باقی رہے۔ دل کڑا کے محبت پر فاتحہ پڑھی۔ اب اگر دنیا میں نہیں مل رہی تو امی کی زبان مان کر تھوڑا سا ثواب ہی کما لے، آخرت تو سنور جائے گی۔ جی امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوہ، کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ اقرار کرتے ہوئے، کتنا فرما بردار تھا وہ، اسے خود پہ پیار آیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل خون ہوا تھا۔ شاباش، مجھے تم پر پورا یقین تھا۔ امی بے پناہ خوش ہوئی، اس کے سر پر بوسہ دیا اور زبردستی مسکرایا، حالانکہ اندر کی حالت بہت خراب تھی۔ اب کچھ خاص دن اپنی محبت کی موت پر ماتم کرنا تو کرنا تھا۔ ویسے امی، آپ کی مرضی کہاں ہے؟ اس نے امی کے خوشگوار موڈ کا فائدہ اٹھا کے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ یہیں اس گھر میں۔ میں کیوں کسی اور کے دل کی خاک چھانوں؟ امی کا جوش جتنی تھا وہ ٹھٹکا، مطلب دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ ہماری حور؟ شرجیل کو لگا ارد گرد چراغاں ہوا ہے۔ اف، اتنی روشنی، مطلب کہ حور شمائل؟ دل چاہا اٹھ کر ناچے، مگر بہرحال اپنی بے پناہ خوشی کو ظاہر کیے بغیر اس نے خود پر قابو پایا۔
अम्मी बाहर चली गईं। इसे लगा बगैर एक्शन के हीरो बना है। इसने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। कभी ये ख्याल आया ही नहीं, मगर कुछ काम यूँ भी हो जाते हैं बगैर इस इम्कान के। इनकी खुशी भी बेपाया होती है। वो ये सब सोचते हुए उठा। आज की रात तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। अभी तो खुशी को मिले 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसके नए अंदेशों ने तंग करना शुरू कर दिया। क्या खबर वो इनकार ही कर दे, फिर क्या होगा, इसके बाद सोचा ही ना था। वो खुशी इनके बेनाम अंदेशों में जा घुसी। अपनी फिक्रों अंदेशों से बहुत तंग आकर इसने अम्मी से पूछने का फैसला किया। शर्जील, वो राज़ी है। चंद दिनों में छोटा सा मंगनी का फंक्शन रख लेंगे। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे मसला तो तुम्हारा था। अम्मी ने इसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा कर कहा। आजकल इसका मिजाज बहुत अच्छा हो रहा था। इसे एक गुना इत्मीनान हुआ। वो सर झटक कर अपने कमरे में चल दिया, मगर इसका ये इत्मीनान भी गोया आर्जी था। क्या पता वो राज़ी ना हो और इसे ज़बरदस्ती राज़ी किया गया हो। नहीं नहीं, इसे नहीं मंजूर ज़बरदस्ती के सौदे। वो तो इसे नापसंद करती थी, फिर अब इस रिश्ते पर राज़ी कैसे हो गई? बचपन से लेकर आज तक कोई खुशगवार याद तो इसके हाफ़्ज़े में महफूज नहीं थी, फिर एकदम ये काया पलट कैसी? वो सोचता रहा और सोच सोच कर परेशान होता रहा। इन्हीं सोचों में घिरकर इसका रहा सहा इत्मीनान और सुकून भी जाता रहा। मैं इसकी शौकीन चॉइस कभी नहीं बनूंगा। मुझे ज़बरदस्ती की ये खुशियाँ नहीं चाहिए। अगर वो राज़ी नहीं तो ठीक है। दुनिया में हज़ारों लोगों के दिल टूटे हैं और टूटे दिलों के साथ रहते हैं। मैं भी रह लूँगा, मर नहीं जाऊँगा। वैसे तो आधा गम तो मैं मना ही चुका हूँ। कोई काम जिसे आप अपना पूरा जोर लगा कर भी ना कर सके हों और नामुमकिन मानकर छोड़ चुके हैं। जब वही काम बगैर किसी मेहनत के यूँ अचानक हो जाए तो इंसान इसी तरह हैरान होता है। इसकी बेयकीनी इसे खुश नहीं होने दे रही थी। तंग आकर इसने हूर के रूबरू जाने का फ़ैसला किया, लेकिन कितने ही दिनों हूर शुमाइल इसे नज़र नहीं आई। यकीनन इसने हंगामा किया होगा और चच्ची ने गुस्से में कमरे में बंद कर दिया होगा। क्या पता वो रो रही हो। इसने इख्तियार सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। वो यही काम पूरी जान पहचानी से कर रहा था। वो कुछ उलझा उलझा सा हूर शुमाइल के कमरे की तरफ आया। इसने सर झटक कर चेहरे पर हाथ फेंक कर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खुला। हूर शुमाइल का चेहरा नज़र आया। वो बहुत हैरत से देख रही थी। खैरियत, मेरा मतलब कोई काम था। वो रो तो नहीं रही थी, अलबत्ता काफ़ी बुकला गई थी। सारी बातें यहीं दरवाजे पर खड़े होकर कर लोगी क्या? अंदर तो आने दो। वो झुंझलाया हुआ था। अंदर आ गया और सोफ़े पर बैठकर इसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इसने बात का आगाज़ किया। क्या? हूर ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कही नहीं ना? क्या मतलब? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। वो खासा उलझ के बोली। क्यों? मुझसे क्यों? शर्जील की हैरत बजा थी। भाई, तुमने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिससे मुझे पता चले कि मैं तुम्हें थोड़ी ही सही लेकिन अच्छी लगती हूँ। बचपन से लेकर अब तक कितना वक्त गुजर गया। बचपन कहाँ से आ गया? रिश्ता तो अभी तय हुआ है। इसने पूरे जुमले में यही लफ्ज़ पकड़ा था। नहीं, ये बचपन से तय था। तुम लाइल्म हो, बेखबर, लाइल्म, पागल, बेवकूफ़, सब हूँ मैं। वो चिल्ला उठा। हो तो वैसे सब, लेकिन पागल तो ख़ास तौर पर हो, इसने ज़ेरे लब कहा। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? हम लड़कियां घरों में रहती हैं शर्जील साहब, और खिड़कियों दीवारों की तरह हमारे भी कान होते हैं। हम अपनी हिस्स का बाखूबी इस्तेमाल करती हैं, और इस किस्म की बात हो तो फिर हमारा हर उज़ू सुनने लगता है। तुम तो मेरी बचपन की मंगेतर थी। हाँ, इस बात का मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। किसी ने अपनी मंगेतर से ऐसा जालमाना सलूक नहीं किया होगा जो तुम करते रहे हो। हाय, मुझे मारते रहे, मेरा दिल जलाते रहे। किया कुछ नहीं किया तुमने मुझे दिली सुकून और इत्मीनान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। सोचो कब कब तुम्हारा मेरे हाथ दिल से खून नहीं लगा। वैसे तुमने कभी जाहिर नहीं किया, तुम सब जानती हो। मैं क्यों जाहिर करती? ये काम तो तुम्हारा था। तुमने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम तो हर दफ़ा हर जगह मुझे यही शो किया कि मैं तुम्हें जहर लगती हूँ। अब भी चप्पल के ज़ोर पर हाँ की होगी तुमने मंगनी के लिए। दिल की किताबें खुली तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि यकीन करना मुश्किल हो गया। फिर तो गोया किसी ने चाबी दे दी थी। इल्ज़ाम लगे, शिकायतों का दफ्तर खुला, अज़र तराशे गए, सफाइयाँ पेश की गईं, अपने बेकसूरी की यकीन दहानी की गई, दुखड़े रोए गए।
خود پر گزری وارداتوں کا احوال سنایا گیا۔ بالآخر مسئلہ صاف ہو گیا، بدگمانیاں ختم ہوئیں، ہیروئن کو ہمارا ہیرو نظر آ گیا۔ اب غور سے دیکھو تو شمائل کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں، شاید اس کا تربیہ ڈرامے میں روئی بھی تھی، مگر یہ بھی اچھا ہوا کہ ساری غلط فہمیاں دھل گئیں۔ جس نے میری راتوں کی نیند تو خیر نہیں چرائی تھی، مگر دن کا سکھ چین صرف ضرور حرام کیا تھا، وہ بالآخر میری ہوئی ہیرو کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ جس نے میرے چوزے کا خون کیا، اس کے قاتل سے میرا نصیب پھوڑ دیا گیا۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی کی جلترنگ نے اس کے دل کے محبت کے جذبے کو ممنون بنا دیا۔ تو جناب کیسا لگا آج کا ناول؟ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اور ناول لے کر آپ کے سامنے ایسے ہی آتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔